محترم کو شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان مدنی آقا اللہ آئے ہیں، ہمارے درمیان مدنی آقا اللہ آئے ہیں، حدیثوں کا وہ تحفہ آج پھر ہم لائے ہیں، حدیثوں کا وہ تحفہ آج پھر ہم لائے ہیں، سنیں گے گفتگو ان کی تو دل کانپیں گے ہیبت سے، سنیں گے گفتگو ان کی تو دل کانپیں گے ہیبت سے، زبان میں ایسی اپنی قوت گفتار لائے ہیں، زبان میں ایسی اپنی قوت گفتار لائے ہیں۔ اسٹیج پر فضیلت الشیخ حافظ اللہ مولانا حافظ اللہ تعالی تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال في موضع آخر: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں قرآن جیسا دستور حیات اور قانون زندگی سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے، جنہوں نے سچائی کے راستے پر عمل کر کے دکھایا اور برے کاموں سے، برے راستوں سے اجتناب کر کے ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ثابت ہوئے۔ محترم سامعین، ظلم ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح واقف ہے۔ ظلم اصلاً یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ ظَلُومٌ جَهُولًا، کہ انسان ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے۔ اور اسی لیے عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر متنبی کہتا ہے وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِن تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلَمِ۔ اگر شاعر کہتا ہے کہ ظلم انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو ظلم نہیں کرتا تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اور امام ماوردی علیہ الرحمہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ظلم سے معنی صرف 4 چیزیں ہیں۔ اول تو دین ہے، یا پھر انسان کی اپنی عقل ہے، یا پھر کوئی بادشاہ جس نے ظلم سے منع کر رکھا ہو، یا پھر چوتھی چیز یہ کہ وہ خود بے بس ہو
اور ظلم کرنے کا موقع نہ پا رہا ہوں۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ ظلم ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس بری عادت سے محفوظ رہتے ہیں۔ ظلم اصل کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس سے غیر مناسب جگہ پر رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں، اور اس کی خطرناک ترین قسموں میں سے ایک قسم ہے انسان کا خود اپنے اوپر، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ظلم کرنا۔ اپنی ذات پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا کی حرص و ہوس میں اللہ رب العالمین کے فرامین کو بھول کر اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کر جائے، محرمات کا ارتکاب کرے اور واجبات اور فرائض کو ترک کرتا رہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی ذات ہر چیز پر مقدم ہے۔ سب سے زیادہ عدل کی مستحق اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی اپنی ذات ہے۔ سب سے زیادہ احسان کی اگر کوئی مستحق ہے تو انسان کی اپنی ذات ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اس کا اپنا نفس محبوب ہونا چاہیے۔ اس کو برائیوں سے بچانا، اس کے لیے جنت کے راستے ہموار کرنا، یہ انسان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسرے نمبر پر اہل کا ذکر کیا، یعنی بیوی بچوں کا ذکر کیا ہے۔ گویا انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی ذات اس کے بیوی بچوں سے پہلے آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان کی اپنی ذات، انسان کا اپنا نفس اس کے والدین سے بھی پہلے آتا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ نوح میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر۔ اس دعا پر غور کریں، سب سے پہلے دعا کا طریقہ جب سکھایا تو پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف فرما۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین سے پہلے انسان کے اپنے نفس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ انسان کی اپنی ذات، انسان کا اپنا نفس سب سے مقدم ہے، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے بھی زیادہ۔ لہذا ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کا حد درجہ اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا کرنے کی کوشش میں، اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے نفس کو برباد کر دے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دے۔ آئیے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں انبیاء کرام کے واقعات سے۔ حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے جب درخت کا پھل کھایا تو انہوں نے ایک دعا مانگی، اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے درخت کا پھل کھا لیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم نے شیطان کی بات مان لی ہے، اے ہمارے پروردگار ہم نے درخت پر ظلم کیا ہے، بلکہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لہذا تو ہماری مغفرت فرما۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھیں، جب غلطی سے ایک قبطی کی ان کے ہاتھوں موت ہو گئی تو انہوں نے دعا کی، اس کا بھی ذکر سورہ قصص میں ہے، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ یہاں بھی ایک گناہ کو، ایک غلطی کو، ایک خطا کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس پر ظلم قرار دیا۔ اسی طرح آپ یونس بن متہ
علیہ الرحمہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمندر کے سفر پر نکلے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے کہا اے رب لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. وہاں اسے غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کو انہوں نے ایک ظلم قرار دیا. پتا چلا ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے. اسی لیے میمون بن مہران علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے. لوگوں نے پوچھا ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے اوپر لعنت بھیجے؟ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس آیت کی تکرار کرتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ظلم کرنے والوں پر. یعنی انسان کو خطا کار ہے، گناہ گار ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، اس کے بعد بھی آیت پڑھتا ہے گویا اپنے اوپر ہی لعنت بھیجتا ہے. ان ساری باتوں سے آپ کے سامنے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ظلم کرنے کا مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا. اور اس کی چند شکلوں کی طرف چلتے ہیں. سب سے خطرناک شکل جو نفس پر ظلم کرنے کی ہے وہ شرک ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. انسان کسی بھی شرکیہ کام کا ارتکاب کرے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، ہر حال میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ان کے وہی ہدایت یافتہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا ایکم لم یظلم نفسہ، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ یہاں صحابہ کرام کے اس سوال پر غور کریں، یعنی انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ ہر انسان سے اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہے، ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہوتا ہے. اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے جو سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم. اسی شرک میں، اور شرک کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ شرک کے بارے میں ہر سلفی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ شرک اگر شرک اکبر ہے تو ناقابل معافی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی مغفرت اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیا. شرک کی ایک قسم شرک اصغر کی بھی ہوتی ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ رائج ہے. اس کی ایک شکل ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اپنے باپ دادا کی قسم کھانا، اپنی ماں کی قسم کھانا، کسی بھی محترم چیز کی قسم کھانا، زمانے کی قسم کھانا، یہ شرک ہے. شرک کی ایک قسم ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، چاہے وہ ماں کی ہو چاہے باپ کی ہو چاہے کسی بھی چیز کی ہو، اس نے کفر یا شرک کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، اگر قسم کھانی ضروری ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ اور نہ خاموش رہو. یہ ہر گاؤں ہر معاشرے میں سب کچھ جاننے کے باوجود، احادیث بارہا سننے کے باوجود ہمارے نوجوانوں میں، بزرگوں میں غیر اللہ کی قسم کھانا بہت عام ہے. یہ شرک اصغر ہے، اور اس شرک اصغر کے ذریعہ آپ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، آپ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں. شرک اصغر کی ایک قسم ہے دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، یعنی آپ کو عبادت انجام دے اس کا مقصد لوگوں کا اٹینشن ہو، لوگوں میں شہرت ہو، لوگوں میں ناموری ہو. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے. پوچھا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری. چنانچہ ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اگر اللہ کی راہ میں 10 پیسہ بھی خرچ کریں گے تو اس کا اعلان کرنا، اپنا نام کرانا اور گاؤں میں سینہ چوڑا کر کے چلنا ایک عام بات ہے. آپ عید الاضحیٰ کا وقت بھی گزرا، میری بات کو غور سے سنیں تاکہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے. اگر مسجد مدرسہ میں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے آپ کی نیت خالص تھی، اللہ کے لیے آپ نے دیا، مسجد مدرسہ کے لیے آپ نے دیا، بے شک اللہ کے ہاں وہ صدقہ، اللہ کے ہاں آپ کا دیا ہوا پیسہ مقبول ہو جائے گا. لیکن اگر پیسہ دینے کے بعد چاہے 10 روپے دے، چاہے 100، چاہے 50، چاہے 1000 دیں، اس کے بعد آپ نے اعلان کرایا اس نیت اور مقصد کے ساتھ کہ لوگوں میں پتا چلے کہ فلانے نے اتنا صدقہ کیا ہے، فلانے نے مسجد میں اتنا دیا ہے، فلانے نے مدرسے کے لیے اتنا، عیدگاہ کے لیے اتنا دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے. آپ کی وہ عبادت، آپ کا وہ پیسہ چند وقتوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، ہو سکتا ہے سال بھر کے لیے آپ کا نام کر جائے، آپ کو مشہور کر جائے، آپ کو امیر باور کرا جائے، لیکن حقیقت میں آپ کا وہ پیسہ ضائع ہو گیا، وہ اللہ کیا مقبول نہیں ہوا. وہ تو وقتی سودا تھا جسے کر کے اپنے آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. تو ریاکاری چاہے عبادت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، اگر عبادت، اگر تقرب اللہ کے تقرب کی نیت سے کی جائے، اس میں دکھلاوا آ جائے، چاہے نماز پڑھتے ہوئے آئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آئے، کسی بھی عبادت کے کام میں آئے، تو وہ شرک اصغر ہے. اور ہر شرک اصغر کرنے والا اپنے نفس پر ظلم ڈھاتا ہے، اپنے ذات پر، اپنی ذات کی بربادی کا سامان کرتا ہے. اسی طرح نفس پر ظلم کی ایک صورت ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہو، چاہے وہ گناہ بڑے ہو. انسان غلط کام کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اسی کے لیے بھی کر رہا ہو، لیکن اگر اس عمل کو انجام دیتے ہوئے اس نے حرام کاری کی ہے، غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جو شرعاً ناجائز ہے، تو آپ جانتے ہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس بندے نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بال بچوں کے لیے اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. کل قیامت کے دن اس شخص سے خود اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ آپ جانتے ہیں اگر آپ مال و دولت کے حصول میں آپ نے نماز روزے ترک کر دیے تو کل قیامت کے دن آپ کے بال بچوں سے آپ کے نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا، خود آپ سے ہوگا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة. آپ سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن نماز کیوں نہیں ادا کی. آپ نے اپنے فیملی کو خوش کرنے کے لیے مال و دولت کے حصول میں جو غلط راستے اپنائے، جو غلط راستے چنے اور مال کو حرام طریقے سے حاصل کیا، اس مال کے بارے میں آپ کی فیملی سے بھی خود آپ سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40، اور اس میں سے ہے عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا. کمایا آپ نے فیملی کے لیے، فیملی کو خوش کرنے کے لیے، فیملی کو آرام دینے کے لیے، فیملی کی آسائش کے لیے، لیکن اس آسائش کے حصول کی خاطر آپ نے اپنے نفس پر ظلم ڈھا دیا، آپ نے نمازوں کو ترک کر دیا، آپ نے روزوں کو ترک کر دیا، آپ نے حرام کاری کی، آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا، تو آپ نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. اسی لیے بات سلف سے آتا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے چنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اپنے نفس پر ظلم کی جو بات شکلیں رائج ہیں خاص طور سے ہمارے اس دور میں، اس میں سے ایک ہے بہت زیادہ وقت اپنے موبائل کو دینا. یہ موبائل اگر جائز استعمال کے لیے ہو تو مباح ہے، جائز ہے، بلکہ اگر اس سے دعوت کا کام لیا جائے تو مستحب اور افضل بھی ہے. لیکن
اگر اس کا ناجائز استعمال ہو، آپ 10 سے 15 گھنٹے اسی موبائل میں فضول چیزوں میں بلکہ حرام چیزوں کے دیکھنے میں، حرام چیزوں کو اسکرول کرنے میں ضائع کریں، تو دراصل آپ ان اوقات کو ضائع کر کے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 گھنٹے فیس بک کو دے دیے، 2 گھنٹے انسٹاگرام کو دے دیے، 2 گھنٹے ایکس کو دے دیے، 2 گھنٹے دوسرے ایپ کو دے دیے، آپ نے کوئی مفید چیز حاصل نہیں کی، 10 گھنٹے آپ سوشل میڈیا پر چکراتے رہے، کوئی فائدے کی چیز آپ کی نظر سے نہیں گزری، آپ نے 4 گھنٹے یوٹیوب کو دیے، کچھ ڈرامے دیکھ لیے، کچھ فلمیں دیکھ لیے، آپ کا وقت ضائع ہوا، آپ نے اپنے نفس پر ظلم ڈایا، اور کل قیامت کے دن آپ سے ان اوقات کا سوال کیا جائے گا۔ زندگی کی سب سے نفیس چیز آپ کا یہ وقت ہے، آپ کی ان وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، اسی لیے کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلوت میں لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بنے رہتے ہیں، لیکن خلوتوں میں جا کر وہ انتہائی برے اور بدکار نظر آتے ہیں۔ غلط سلط چیزیں دیکھنا، غلط ویڈیوز کو اسکرول کرنا اور ان میں وقت ضائع کرنا، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو معاشرے ملیں گے تو نیک اور اچھے بندے نظر آئیں گے، لیکن جب بند دروازے میں ہوں گے، رات کی تنہائی میں ہوں گے، وہ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہوں گے، اپنے اخلاق کا جنازہ نکال رہے ہوں گے۔ یاد رہے، یہ آپ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی وہ ذات، آپ کا وہ نفس جو آپ کے والدین سے بھی مقدم ہے، آپ کے بال بچوں سے بھی مقدم ہے، جس نفس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اسی طرح اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے جسم کا، آپ کی صحت کا، آپ کے اوپر حق ہے، لہذا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرنے والے، 8-10 گھنٹہ استعمال کرنے والے اپنے صحت کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ راتوں کو فضول میں جاگنا، زیادہ دیر تک گپ شپ کرنا یا گھومنا ٹہلنا، جس کا اثر براہ راست ان کی صحت پر ہوتا ہے، ان کی عقل پر ہوتا ہے، ان کے دل پر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ماہر نفسیات سے پوچھیے، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لیجئے، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اگر آپ روز یا اکثر راتوں کو زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی ہیں تو آپ اپنے نفس پر، آپ اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور حدیثیں بہت ساری ہیں، ان لجسدک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا، یہ جو آپ کا نفس ہے اس کا آپ پر حق ہے، یہ جو آپ کا جسم ہے اس کا آپ پر حق ہے۔ چنانچہ جب بعض صحابہ کرام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ پوری رات جا کر عبادت کریں گے، جب بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ پورے دن لگاتار روزہ رکھا کریں گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ان لنفسک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، یہ جو تمہارا نفس ہے نا اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یہ جو تمہاری باڈی ہے، یہ جو تمہارا جسم ہے اس کا تم پر حق ہے، اور حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین تمہاری اس صحت کے بارے میں، تمہارے اس جسم کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اس لیے اپنی قیمتی چیزوں کو یوں ہی برباد نہ کریں، اپنے پاؤں پر کڑھاڑی نہ ماریں، اپنے نفس کا خیال کریں، اپنے نفس کو سب سے مقدم رکھیں، برائیوں سے اس کو دور رکھیں۔ ایک بڑی اور اہم چیز جو معاشرے میں ہے وہ حسد کی بیماری بھی ہے۔ یہ حسد سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنا نقصان کر جاتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ سامنے والے شخص پر کوئی نعمت اللہ نے نازل فرمائی، آپ اسے دیکھنے کے بعد اس سے رشک کریں اور اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کریں، یہ حسد ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، جو سب سے معروف شکل ہے وہ یہ کہ انسان کسی پر نعمت دیکھتا ہے، کسی کو امیر دیکھتا ہے، کسی کو کامیاب دیکھتا ہے، کسی کو عہدیدار دیکھتا ہے، زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس سے حسد کرنے لگتا ہے، دل میں یہ تمنا کرتا ہے کاش اس کی یہ نعمت چھن جائے، کبھی یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے۔ اس حسد سے ہوتا کیا ہے کہ جو حسد کر رہا حاسد، اس کا دل حسد سے جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے چاہنے سے کسی پر اپنی نعمتوں کا زوال نہ، کسی سے اپنی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتا۔
تو اسی طرح حسد کی بیماری بہت خطرناک ہے. اسی طرح گاؤں میں ایک اور چیز، ایک اور برائی جس کے ذریعے لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، وہ یہ کہ دوسروں کی پوشیدہ چیزوں پر، دوسرے کی عزتوں پر نگاہ رکھنا اور اس کے بعد پھر گاؤں میں چل پھر کر اس کو عام کرنا. کچھ لوگ، کچھ عورتیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں سماج کے اندر لوگوں کی توہ میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی برائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور راہ چلتے پھرتے ہر ایک کے گھر میں نظر ڈالتے ہوئے چلتے ہیں کس سے کیا غلطی ہوئی، کس کے گھر کا کون سا اچھا حصہ نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جب دوسرے سے ملیں گے تو اس کو عام کریں گے، مجلسوں میں بیٹھیں گے، چائے کی دکانوں پر بیٹھیں گے، یا عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ ملیں گی، اس پر چرچا کریں گی، اس پر تبصرہ کریں گی، دوسروں کی عزتیں اچھالیں گی، باتیں بنائیں گی، اس نمک مرچ لگا کر اس کو عام کریں گی. یاد رہے اس کے ذریعہ آپ اس شخص کے گھر کو نقصان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ عنہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے رازوں پر پردہ ڈالے گا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تتبعوا عوراتہم، تم مسلمانوں کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. کیوں؟ کیونکہ من تتبع عورات اخیہ المسلم، جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پوشیدہ، اس کے رازوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین جب کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر جا کر بیٹھا ہوا. آج کے دور میں اس حدیث کو سمجھنا اور بھی آسان ہے. لوگ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، غلط طریقے سے موبائل استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور کیسے وہ بدنام ہو جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر. تو اگر آپ دوسروں کی عزتوں کے پیچھے پڑیں گے، دوسروں کے توہ میں لگیں گے، دوسروں کو بدنام کریں گے اور دوسروں کے اندر گھروں کے اندر جھانک کر گاؤں میں اس کا پرچار کرتے ہوئے چلیں گے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا خود ہو جائے، اس کا انجام خود بھگتے اور کل قیامت کے دن آپ کی سزا تو مقدر ہے. اللہ رب العالمین آپ کی ان برائیوں کو جو پردے میں تھی لوگوں کے سامنے تشبام کرے گا، اس کو نمایاں کرے گا اور آپ کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا. کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. مختصراً میں چند وہ طریقے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں جس کے ذریعہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا گڑگڑاتا رہے، توبہ نصوح کرے، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اسی طرح قرآن میں ہے یا عبادی، فرمایا اللہ رب العالمین نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین ہر طرح کے گناہ کو، ہر طرح کی خطا کو معاف کرنے والا ہے. بندہ ہاتھ تو اٹھائے، بندہ اللہ سے معافی تو مانگے، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ بیزاری تو کرے. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مانگیں گے، دعا کریں گے، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اس کے بعد آپ کے دل کو مضبوطی دے گا. اللہ رب العالمین آپ کے نفس پر جو آپ نے ظلم کیا ہے اس سے آپ کو بچائے گا. اب دیکھیں جو میں نے شروع میں انبیاء کرام کے حوالے سے بتایا تھا، انبیاء کرام نے کیسے دعائیں کی تھی، اپنے لیے کیسے توبہ کیا تھا. چنانچہ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے ہمیں معاف فرما. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے مجھے معاف فرما. یہاں تک کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی. تمام انبیاء کرام نے دعا مانگی، توبہ کیا اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ نے ان کی دعائیں ان کے توبہ کو قبول کر لیا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اسی طرح ہم میں سے شخص کو چاہیے کہ برابر اللہ کے حضور روتا رہے، گر گراتا رہے، معافیاں مانگتا رہے. اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے. بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پہ اٹھائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرے، اپنے نفس کی ان غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرے. اور ایک اہم اور آخری بات یہ کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے. محاسبہ کیا ہے؟ یعنی آپ جانچیں کہ میں نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. جب آپ بستر پر جائیں تو آپ سوچیں کہ آج کے دن میں نے کس کو ستایا، آج کے دن میں نے کس کو تکلیف دی، آج کے دن میں نے کون سا اچھا کام کیا، آج کے دن میں نے اپنے نفس پر اور کتنے ظلم کیے ہیں. یہ محاسبہ ہے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کا مشہور قول ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تم بروز قیامت رب کے حضور
मुहासबा किए जाओ। आज ही इसी दुनिया में अपने अमाल का मुहासबा करो, अच्छा बुरा देखो और उसके बाद उसके मुताबिक अमल करो। अपने दोस्तों, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, क्योंकि कुरान में शिफा है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। ये जो कुरान है इसमें तुम्हारे दिलों का इलाज है, इसलिए कुरान से ज्यादा छोड़े। हम में से अक्सरियत जो इस मजलिस में मौजूद है वो अगर अभी हाथ उठाया जाए तो सब इस बात के मुत्तकिब पाए जाएंगे कि वो लोग कुरान की तिलावत नहीं करते, वो कुरान को नहीं सुनते। ये मुस्लिम गांव है, मुस्लिम लोग हैं, फिर ये कुरान से बहुत दूरी है, नमाज से बहुत दूरी है। यही सब वजूहात है कि हमें हमारे नफ्सों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा दिल इंतहाई कठोर और सख्त होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हमें अपनी गलतियों का इदराक नहीं, हमारे नफ्स पर जो जुल्म हम करते हैं हमें उसका इदराक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन। जैसा हाज़रीन अभी तक आप जुल्म और जुल्म की शक्लों से मुताल्लिक़ खिताब समाअत फरमा रहे थे। अब इसके कि मैं आखिरी खतीब को दावत स्टेज दूँ, ज़बीहुल्लाह नामी एक तालिब इल्म को आवाज़ देता हूँ, मौसूफ स्टेज पर तशरीफ लाएं और एक नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, जैसा कि मुझे एक नज़्म पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए मैं चंद मिसरे आपके गोशगुजार करता हूँ। सूरज से नूर आके मिला